السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹی وی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ 14 مئی 1948 کو جب یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اس اعلان کی وجہ سے پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 75% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ جون 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیلیوں نے بقایا فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ یہودی اس مسجد کی جگہ کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ اگست 1969 میں ایک آسٹریلین یہودی ڈینائز میکل رہن نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلے کی طرف کا ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کی۔ مسجد اقصی کے قریب ایک قبرستان موجود ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع رکھ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح عالم اسلام یروشلم میں داخل ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اسی لیے یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اس قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کو موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، وہ امتحان جس میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کے بارے میں بات کریں تو یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح میں بابل حکومت نے تباہ کیا تھا۔ بعض مورخ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار تیتوس نے تباہ کیا تھا۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر ہیرتسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہیں تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسز ہوئیں۔ پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری 1898 میں ہوئیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہود قوم اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا
ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک بھی تھے۔ خلافت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر سازشیں شروع کر دیں، جس میں بھاری رقم دے کر ترکوں کو خریدا گیا اور خود خلیفہ عبدالحمید کو بھی لالچ دی گئی۔ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ اس جواب میں سلطان عبدالحمید نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا اور پھر فرمایا کہ اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو تو بھی نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے عذاب کی ماری اس قوم نے ان کی شخصیت کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ کیونکہ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر ناپسندیدہ شخصیت اور نسل پرست جیسے الزامات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد ڈلی۔ حکومت میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1913 میں 85,000 ہو گئی۔ قوم یہود ایک مالدار قوم تھی اور یہ ملک میں بڑے بڑے بزنس مین اور منی لینڈر کی صورت میں موجود تھی، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے ایک مضبوط چٹان ثابت ہوئی۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں قوم یہود کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں سے 4 حالات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ نمبر 3، فلسطین کا برطانیہ کے قبضے میں آ جانا۔ نمبر 4، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام، جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے تعاون کیا، مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا اور یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ یہودیوں سے مطمئن ہو کر برطانوی حکومت نے 4 مئی 1948 کو فلسطین سے جانے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔